وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کرے۔ رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یا جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں، ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، اس نے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے۔ یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو، معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی زندگی جا رہی، بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور سننے والا پتہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے، کہ جی زور میں ہے۔ اچھا جنازہ پڑھا، وہ گئے۔ اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے، اور دفنا کے گھر میں آتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، گرم گرم، 2 4 5 6 دن تذکرے ختم۔ تو میرے بھائیو اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ گھر جائیں، سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ دیکھو بھئی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر والوں سے نظام الاوقات بنوائیں۔ کاپی پینسل لو، ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، نماز کی ترتیب بناؤ، قرآن کتنا پڑھنا ہے، روزانہ تسبیح کرنی ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت سیر کرو، جم جانا ہے جاؤ، یہ وقت ہے جم کا تمہارا، کھیلنا ہے کھیلو، یہ وقت ہے کھیلنے کا، یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا، اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے۔ سب سے طے کرواؤ۔ یہ کیا سو رہے ہیں تو سو رہے، بیٹھیں تو بیٹھیں، باتیں تو باتیں، سیاست ہے تو سیاست ہے، حالت حضرت تو حالت حضرت پہ چل پڑے۔ مجھے پرسوں فون آیا ہے کہ عید والے دن، کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ جی ویسی گپ شپ مارنی ہے۔ گپ شپ مارنی ہے؟ وہ اتنا ویلا گپ شپ مارنی ہے؟ وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شپ مارنے کا؟ کہتے ہیں بیٹھو یار، کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کرے۔ وہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ، اور جا رہی ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں۔ یہ گنے کا رس بیچتا ہے نا، گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے، پھر چھلکے کو دورہ کر کے بھی ڈال دیتا ہے، چورا کر کے بھی ڈال دیتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح۔ اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ عجیب بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے۔
اگر سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ دفنانے کے بعد نا قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا کہ پڑھے گا؟ کہ پڑھے گا. وقت کیسے گزارے گا؟ کہ بڑا صحیح. کوئی غلط کام کرے گا کہ نہیں؟ سچ بولے گا کہ جھوٹ نہیں کہ سچ بولے گا؟ گانا سنے گا کہ قرآن کے نہیں؟ گانا قرآن سنے گا، گانا کبھی نہیں سنے گا. کہ انہوں نے کہا دیکھو جس کو دفنایا ہے نا اس نے تو واپس آنا کوئی نہیں. ہم ابھی موجود ہیں، ہم تو وقت کو قیمتی بنا دیں گے، ہم تو ترتیب زندگی ٹھیک کر لیں گے. ہم نے بھی مر جانا ہے ایک دن، اور جب ہم نے مر جانا ہے پھر واپس ہم نے بھی کوئی نہیں آنا. اوہو، یہ بہت اونچی بات اور گہری بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے. یہ جتنے بھی آتے ہیں نا یہ بیان سننے نہیں آتے. بہت کم لوگ ہیں جو بیان سننے آتے ہیں. وہ تو جمعہ پڑھنے آئے، اس لیے 1 بج گیا، اب گھڑیوں کی طرف نظریں اٹھیں گی. وہ بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں. ایک آیا میرے پاس کہ کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے. میں کہا تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں فجر میں تو نہیں اٹھا جاتا. وظیفہ بتاؤں؟ جاہل کہیں کا. نماز مسجد میں پڑھو، یہ وظیفہ ہے سب سے بڑا. نہیں تو کوئی وظیفہ بتاؤ. میں کہا اچھا روزانہ قرآن پڑھتے ہو تم؟ کہ نہیں جی قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا. اور یہ قرآن وظیفہ ہے. دیکھو بھوک لگ رہی تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ گاڑی خراب ہو گئی تو گاڑی ٹھیک کرواتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ مشین خراب ہو گئی آپ کی فیکٹری میں تو آپ وظیفہ پوچھتے ہو کہ وظیفہ بتاؤ؟ مجھے بہت سے لوگ آتے ہیں، اب مولوی صاحب یہ ذرا پھونک مار دینا. میں کہا میں تو لوگوں کی پھونک نکالتا ہوں. ہم تو لوگوں کی پھونک نکال رہے ہیں. پھونک تو بھری پڑی ہے لوگوں میں. یہ پھونک مارنے کا کام نہیں ہے، یہ دم اور وظیفوں کا کام نہیں ہے. میں پچھلے روز ایک جگہ گیا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا. وہ جسے دیکھو بوتل لے کے آ رہا ہے، مولوی صاحب دم کر دو، اب مولوی صاحب پھونک مار دو. اور میں کہا بھائی تبلیغ میں پیر پرستی کوئی نہیں ہے، یہ پھونک پھونک والا کام نہیں ہے. زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، روزانہ قرآن پڑھو. چلو آدھا سپارہ، چلو پاؤ سپارہ، چلو 2 رکوع. تسبیح کرو، تسبیح کرو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جیب میں تسبیح ہو. صبح شام کی دعائیں ماں پڑھو. گناہوں سے بچو، بولنے کو ٹھیک کرو، دیکھنے کو ٹھیک کرو، سننے کو ٹھیک کرو، کمائی کو ٹھیک کرو، خرچ کو ٹھیک کرو. ایک صحابی قید ہو گئے، ایک صحابی قید ہو گئے، کافروں کی قید، بیڑیوں میں جکڑے گئے. ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی، 2 باتیں. پہلی بات فرمائی اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اس سے کہو تقوی اختیار کرے. اور دوسری بات فرمائی اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے. وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا، عمل پہلے بتایا. تقوی 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 کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچو، غلط نہ بولنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا، کمائی غلط نہ ہو، خرچ غلط نہ ہو، لباس ٹھیک کرو، شکل ٹھیک کرو، گناہوں سے بچو. اب وظیفہ پڑھو، اس میں جان ہوگی. گولی بندوق میں رکھ کے مارو شیر بھی مرے گا، ہاتھ سے مارو بلی بھی نہیں مرے گی. وظیفے میں جان آتی ہے، طاقت آتی ہے. کس سے؟ تقوی سے. گناہوں سے بچو، عملی زندگی ٹھیک کرو. تو بھائیو
बड़ी कीमती जिंदगी और जा रही है, नहीं मिलनी दोबारा। हाँ, एक एक दिन कीमती, एक एक मिनट कीमती, इसको कीमती बनाए कैसे? अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, अमल का एहतमाम, रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठे, रोजाना 5 वक्त नमाज, घर का हर फर्द। जो नमाज नहीं पढ़ते, गफलत करते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, ये परेशानियों को दावत दे रहे हैं, मुसीबतों को दावत दे रहे हैं, अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं, ये अल्लाह से टक्कर ले रहे हैं। अल्लाह ने जिस चीज को अहम कहा, ये कहते हैं अहम नहीं है। अल्लाह जिस चीज को जरूरी कह रहे हैं, ये कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह जिस चीज को हुक्म दे रहे हैं, ये कहते हैं नहीं कोई जरूरी नहीं है। नमाज, जितने बैठे हुए ना, घर जाओ, अपने घर के सब बच्चों को, बच्चियों को, बहुओं को, सबको बिठाओ, सबसे तय करवाओ कि अपने निजामुल औकात बनाओ भाई। सब निजामुल औकात बनाओ, कागज पे लिखो भाई, सब लिखो। सोना किस वक्त, उठना किस वक्त, नमाज किस वक्त, कुरान किस वक्त, कितना कुरान पढ़ना है, 1 सिपारा, आधा सिपारा, पाव सिपारा, घर का हर फर्द पढ़े। तस्बीह करनी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितनी फिक्र है बच्चों की मुस्तकबिल की, बच्चियों की शादी की, जहेज की, जेवर की, उनका मकान बन जाए, कितनी फिक्र है। इन बच्चों बच्चियों की आखिरत की फिक्र करो, इनकी कब्र अच्छी हो, इनकी क़यामत अच्छी हो, ये दीन पर है। अल्लाह फरमा रहे अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम का ईंधन क्या है? इंसान है, इंसान, पत्थर, इंसान। इनको बचाओ, घर वालों को जहन्नम की आग से। इन्हें दीनदार बनाओ, इन्हें दीन सिखाओ। हर नमाज में बच्चों के लिए दुआ है, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। क्या मांगा? ऐ अल्लाह मुझे क्या बना? नमाज कायम करने वाला बना। मुझे मालदार बना, मुझे बड़ा ताजिर बना नहीं, अल्लाह मुझे क्या बना? नमाज कायम करने वाला। और किसे? वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। नमाज कायम करने का मतलब क्या होता है? टरखाने वाली नमाज ना हो, दिल लगा के नमाज पढ़ने वाले हों। एक टरखाने वाली नमाज, एन टाइम पे और भागे, और सारी नमाज में पता नहीं दिमाग कहां घूम रहा है। दिल लगा के नमाज पढ़ो, मुस्तहबात की रियायत करते हुए, आदाब की रियायत करते हुए, अरकान की रियायत करते हुए, वाजिबात की रियायत करते हुए नमाज को दिल लगा के पढ़ो। अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो, अल्लाह की याद में डूब के नमाज पढ़ो। क्या खूबसूरत तर्जुमा किया है इसका। अकीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह की याद में डूब के नमाज पढ़ो, अल्लाह की मोहब्बत से नमाज पढ़ो। अल्लाह की मोहब्बत से नमाज होगी ना तो रुकू सजदे की तस्बीह लंबी होनी शुरू हो जाएगी। उसके रुकू सजदे की तस्बीह कभी 9, कभी 11, कभी 13, कभी 21। आप सब अपने आप से पूछो, पूरे साल में कोई सजदा आपका 9 तस्बीह तक गया? पूरे साल में कोई सजदा आपका 21 तस्बीह तक गया? चलो पूरे साल में कोई सजदा आपका 9 तस्बीह तक, 7 तस्बीह तक गया? अभी तो 3 तस्बीह पे अड़े हुए, 3 तस्बीह पे अड़े हुए। मेरे भाइयों, एक गुजारिश है आज सबसे, अपना निजामुल औकात बनाए, अपना निजामुल औकात बनाए, घर वालों से अपना निजामुल औकात बनवाए। रात को जल्दी सोना है, सुबह को जल्दी उठना है, 5 वक्त नमाज, घर का कोई फर्द बेनमाजी ना हो। फजर में मस्जिद भरी हो, फजर में मस्जिद जुम्मे के लिए नहीं है, मस्जिद 5 नमाजों के लिए, और 5 नमाजों में सबसे पहली नमाज फजर है। ये सब फजर में मस्जिद में हो, रोजाना कुरान पढ़ना है, सब तय करें अपना 1 सिपारा, आधा सिपारा, पाव सिपारा, जिक्र करना है,
دعا مانگنی ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ سے مانگیں, پریشانیوں سے اللہ بچائے گا, مصیبتوں سے اللہ بچائے گا.